آج کی تراویح 18ویں پارے کے آدھے پارے سے 19ویں پارے کے پون پارے کی تلاوت پر مشتمل تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کا پیغام سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں یہ تعلیم دی گئی کہ عورت غیر محرم سے پردہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اپنی زیب و زینت اور سجاوٹ کے مقامات چھپانے کا حکم دیا، اس لیے ضروری ہے کہ وہ باہر نکلتے وقت اپنے پورے جسم کو کسی چادر یا برقع سے ڈھانپ لے اور کسی غیر محرم مرد کے سامنے اپنے زیب و زینت کے اعضاء کو ظاہر نہ کرے۔ عورت کا چہرہ اور ہاتھ اگرچہ ستر میں شامل نہیں ہیں، کام کاج اور ضرورت کے وقت ان کا کھولنا جائز و درست ہے، لیکن چونکہ عورت کا چہرہ ہی حسن کا اصل مرکز ہے، اس لیے غیر محرم مردوں سے چہرے کا چھپانا بھی ضروری ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 37 سے معلوم ہوا کہ تجارت کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ خرید و فروخت انہیں اللہ کی یاد اور اس کے احکام کو پورا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ تجارت اور کاروبار میں رہتے ہوئے بھی وہ پابندی سے نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ اس میں تاجروں کے لیے یہ اہم پیغام ہے کہ وہ عین کام کاج کی حالت میں بھی نمازوں کی پابندی کرے اور اللہ کے حکموں کو پورا کر کے دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کرے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 11 تا 14 میں یہ خبر دی گئی کہ دوزخ کی ہولناکی سے کافروں کے ہوش اڑ جائیں گے۔ دوزخ انتہائی ہولناکی کی جگہ ہے جس میں دہکتی ہوئی آگ اور طرح طرح کے عذاب کا سامان موجود ہے۔ قیامت کے دن نافرمان اور کافروں کو دور ہی سے دیکھ کر وہ مارے غصے کے بھڑکنے لگے گی۔ اس کے جوش و خروش اور غیظ و غضب کی آواز سن کر کافروں کے ہوش اڑ جائیں گے، پھر انہیں زنجیروں میں جکڑ کر دوزخ کی تنگ جگہ میں پھینک دیا جائے گا، جس کا دردناک عذاب چکھ کر وہ موت کی تمنا کریں گے، لیکن اس وقت اس تمنا سے کیا حاصل؟ نہ ان کو موت آئے گی اور نہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی بھی حفاظت فرمائے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 128 تا 130 سے یہ سبق ملا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا انجام عبرتناک سزا ہے۔ عاد بڑی طاقتور قوم تھی، یہ لوگ اپنی شہرت کے خاطر شاندار عمارتیں اور اونچے اونچے منارے تعمیر کیا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو ایک خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور جھوٹی شہرت کی خاطر تعمیری کاموں میں دولت ضائع کرنے سے روکا اور نیک کاموں میں خرچ کرنے کی تعلیم دی، مگر وہ لوگ دنیا کی عیش و راحت میں ایسے مشغول تھے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے سخت آندھی کے ذریعے ان کو تباہ و برباد کر ڈالا اور انہیں آنے والی قوم کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 205 تا 207 میں ہدایت ملی کہ دنیا کی عیش و عشرت پر اترانا نہیں چاہیے۔ کفار مکہ کو نافرمانی پر عذاب سے ڈرایا جاتا تو مذاق میں کہتے کہ اپنا عذاب جلدی سے لے آؤ۔ ان کا خیال تھا کہ ہم پر کبھی عذاب نہیں آ سکتا، ہم تو عیش و عشرت اور ٹھاٹ پاٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہم لوگ غلط راستے پر ہوتے تو یہ سارے عیش اور مزے ہمیں کیوں دیے جاتے؟ تو انہیں تنبیہ کی گئی کہ جلدی عذاب نہ دے کر تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، پھر بھی اگر نہ سنبھلے تو سخت عذاب تمہیں آ پکڑے گا، پھر تمہیں دوبارہ سنبھلنے کا موقع نہ دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ عیش و عشرت کی زندگی کامیابی کی دلیل نہیں ہے، لہذا عیش و راحت پر ہرگز نہ اترانا چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کامل اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔